وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال ہے کہ منی کسے کہتے ہیں، مزی کسے کہتے ہیں، ودی کسے کہتے ہیں اور احتلام کسے کہتے ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ پاکی اور ناپاکی سے ہے۔ ودی منی کا تعلق اور احترام یہ سب پاکی ناپاکی کی باتیں ہیں۔ تو ودی جو ہوتی ہے، ودی اسے کہتے ہیں کہ پیشاب کرنے سے پہلے اس راستے میں چکناہٹ پیدا کرنے کے لیے جو چیز پیشاب سے پہلے خارج ہوتی ہے اسے ودی کہتے ہیں۔ پیشاب سے پہلے جو چیز اس راستے کو کلیئر کرنے کے لیے، چکناہٹ پیدا کرنے کے لیے جو چیز ظاہر ہوتی ہے، خارج ہوتی ہے، اسے ودی کہتے ہیں۔ اس سے پیشاب کے راستے میں کوئی رکاوٹ، کوئی جلن، کوئی تکلیف نہ ہو، اس لیے یہ قدرتی انتظام ہے ایسا۔ پیشاب سے پہلے وہ چیز ظاہر ہوتی ہے جو راستے میں چکناہٹ پیدا کرتی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ودی۔ ظاہر سی بات ہے کہ پیشاب کرنے سے پہلے جب یہ خارج ہوتی ہے تو پیشاب کرنے پر تو وضو ٹوٹتا ہی ہے، تو اس سے صرف وضو ٹوٹے گا اور آدمی کو وضو بنانا پڑے گا، اور یہ چیز دکھتی نہیں ہے۔ آپ اسے ظاہری اعتبار سے دیکھنا چاہیں تو دیکھے گی بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا ہے مزی۔ مزی جو ہے ایک وہ چیز ہے کہ مرد ہو یا عورت جب شہوت والی باتیں کرتے ہیں یا شہوت والی کوئی جوش بھڑکانے والی کوئی چیز دیکھتے ہیں، یا جو ہے تو دیکھیں یا اس قسم کی کوئی حرکت کریں، اس کی وجہ سے پیشاب کی جگہ سے جو چیز انڈے کی سفیدی کی طرح خارج ہوتی ہے اسے مزی کہتے ہیں۔ پیشاب کی راستے سے انڈے کی سفیدی کی طرح چپچپا پانی خارج ہوتا ہے، اس سے مزی کہا جاتا ہے۔ اور مزی جب خارج ہوتی ہے تو اس سے صرف اور صرف وضو ٹوٹتا ہے، استنجا نہیں ٹوٹتا۔ یعنی اگر کوئی پاک ہے اور کوئی ایسی چیز ہوئی، مثلا میاں بیوی دونوں آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، جس کی وجہ سے یہ چیز خارج ہوئی، تو اس سے صرف اور صرف وضو ٹوٹتا ہے، غسل نہیں ٹوٹتا۔ یعنی غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چیز جہاں لگ گئی ہو اس کو دھونا چاہیے، اس کو دھو کر کے ہی نماز پڑھیں، مگر غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف وضو ٹوٹے گا۔ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے غسل بھی ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ اس طریقے سے غسل نہیں ٹوٹتا، صرف اور صرف وضو ٹوٹتا ہے، کیونکہ عام طور سے ایسا ہوتا رہتا ہے۔ تو اگر ایسی چیز خارج ہو تو صرف وضو ٹوٹے گا، غسل سلامت رہے گا، استنجا سلامت رہے گا۔ اور اب بچا منی۔ تو منی وہ چیز ہے کہ پوری شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جب یہ خارج ہوتی ہے تو اس کے خارج ہوتے ہی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب یہ جائز طریقے سے خارج ہو یا ناجائز طریقے سے خارج ہو، جب یہ منی خارج ہوتی ہے تو اس کے خارج ہوتے ہی مرد ہو یا عورت دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب اس کو آپ سمجھ لیں آسانی سے، اس کی زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ منی کے خارج ہونے پر مرد عورت دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے، اور مزی جو ہے اس سے صرف اور صرف وضو فرض ہوتا ہے، غسل باقی رہتا ہے۔ اور ودی جو ہے اس کا تعلق ان سب چیزوں سے کسی سے نہیں ہے، کیونکہ ودی جو ہے وہ پیشاب کے پہلے ہی خارج ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وضو ٹوٹتا ہے اور وضو بنانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بس یہ تو ہو گیا مزی، ودی اور منی کا حکم ہے کہ منی سے وہ غسل ٹوٹ جاتا ہے اگر جوش و شہوت کے ساتھ نکلے۔ ایسے ہی
پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے اور دھات کی شکل میں منی خارج ہو گئی، یا پھر جو ہے کہیں اترنے چڑھنے سے دھات کی شکل میں منی جب خارج ہو جاتی ہے تو اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ وہ منی کے لیے غسل فرض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جوش و خروش کے ساتھ، شہوت کے ساتھ منی جب اپنی جگہ سے خارج ہوگی تب جا کر غسل فرض ہوگا، ورنہ دھات میں جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ بھی منی ہی ہوتی ہے، مگر وہ شہوت کے ساتھ نہیں ہوتی، اس وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ اور آپ نے اس میں یہ بھی پوچھا کہ احتلام کیا ہے، تو مرد ہو یا عورت بالغ ہو جانے کے بعد کبھی کبھی سوتے ہوئے یہ چیز خارج ہو جاتی ہے، جس کو احتلام کرتے، یعنی سونے کی حالت میں منی خارج ہو جاتی ہے، مرد ہو یا عورت بالغ ہو جانے کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر منی خارج ہوتی ہے سونے کی حالت میں، اس کو کہتے ہیں احتلام۔ خواب میں نہانے کی حاجت کا ہو جانا، اسے احتلام کہا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی کو یہ خارج ہوتی ہے تو اس پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب کہ وہ بیدار ہو اور دیکھے کہ کپڑے پر اس کی تری بھی لگی ہے، یعنی کپڑے میں اس کا اثر بھی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ خواب میں تو دیکھا ہے مگر جب بیدار ہوا تو اس کا اثر نہیں ہے۔ اگر اس کا اثر نہیں ہے تو غسل فرض نہیں ہے، لیکن بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کا اثر کپڑے پر موجود ہے، تو پھر اس پر غسل فرض ہو جائے گا۔ اسے احتلام کہتے ہیں، اور یہ مرد کو بھی ہو سکتا ہے، عورت کو بھی ہو سکتا ہے۔ یہ پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں، اگرچہ بتانے میں سننے میں تھوڑا سا شرم محسوس ہوتی ہے، مگر اسلام کے تمام مسائل سیکھنے سکھانے کے لیے ہم اور آپ کو کھل کر کے مسئلے پوچھنا چاہیے اور کھل کر کے مسئلے بیان کرنا چاہیے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے مسائل اپنے صحابہ سے اور صحابہ نے آگے سے بڑھائے۔ ظاہر سی بات، اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ امت مسلمہ جہالت کا شکار نہ ہو، اور کوئی بھی مسئلہ ہو اسے اس کا علم ہونا چاہیے۔ تو ظاہری اعتبار سے بہت سے مسائل ایسے ہیں، عورتوں کے خاص کر کے، کہ جنہیں پوچھنے میں عورتیں شرماتی ہیں اور وہ مسئلے پوچھے نہیں جاتے، ساری زندگی جہالت میں زندگی گزر جاتی ہے۔ حالانکہ دین سیکھنے کے لیے شرم و حیا بیچ میں نہیں آنا چاہیے، مسئلہ جیسا ہو اس کو پوچھنا چاہیے اور اس کا حل ہونا چاہیے، تاکہ زندگی ہماری جہالت میں نہ گزرے۔ اللہ تبارک و تعالی مسائل شرعیہ سمجھنے کی، سننے کی، سمجھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔